روز آج سے 6 مہینے پہلے بھی اسی سویڈن کے اندر قرآن پاک کی شان میں گستاخی کی گئی۔ آج 6 مہینے کے بعد بھی پھر تم نے اس کی شان میں گستاخی کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ملک کے حکمرانوں سے، اگر تم نے اس وقت اچھے طریقے سے اس کا جواب دیا ہوتا، سویڈش حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم نے اس وقت اس کا اچھے طریقے سے کوئی سزے باب کیا ہوتا، عالمی اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم اس وقت کوئی بندوبست اس کا کرتے، میں اقوام متحدہ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم کوئی اس وقت مضبوط قانون بناتے تو ہر روز آئے دن 6 مہینے 3 مہینے یا کسی سال کے بعد کوئی حکمران اس کی اجازت نہ دیتا، کسی ملک کے اندر ایسا نہ کیا جاتا، کسی باشندے کی دوبارہ جرأت نہ ہوتی۔ آخر کیوں بار بار یہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم خود کمزور بنے بیٹھے ہیں، ہماری حکومتیں کمزور ہیں، اسلام کا دفاع کرنا نہیں جانتی، سارے کے سارے لوگ اپنے پیٹ کو دیکھتے ہیں، اپنی کرسیوں کو دیکھتے ہیں۔ عوام اہل سنت، عوام مسلمان عوام اس بات کو بھلائے نہیں بلکہ ان چیزوں کو یاد رکھے، جو اسلام کے شاعر کی حفاظت نہیں کر سکتے وہ ہمارے حکمران نہیں ہو سکتے، جو شاعر اسلام کی حفاظت نہیں کر سکتے، جو مقدسات اسلام کی حفاظت نہیں کر سکتے وہ ہمارے حکمران نہیں ہو سکتے۔ ہم کہتے ہیں ہم یہاں پر کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے ہیں، حکمران کہتے ہیں ہم بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور تمہارے میں اور ہمارے میں فرق کیا رہا؟ ہم تو عوام ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو تمہاری اجازت کے طالب ہیں۔ اگر تم اتنے کمزور ہو کہ تم بھی ہماری طرف صرف الفاظ سے ہی مذمت کر سکتے ہو تو پھر حکومت میں بیٹھنا تمہارا کام نہیں۔ تمہیں چاہیے کہ جس طریقے حکومتی سطح پر، جس طریقے حکومتی سطح پر اور حکومتی معاونت میں یہ گستاخی کی گئی، تمہیں پر ان چیزوں میں ناکام ہے، وہ اس ملک کا بطور اسلامی جمہوریہ پاکستان دفاع نہیں کر سکتے، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ تو ہم تمہیں یہ کہتے ہیں تم لفظی مذمت کرنا چھوڑو، تم الفاظ سے مذمت کرنا چھوڑو، عملی طور پر سامنے آؤ۔ اس نے عملی طور پر انہوں نے پہلے قرآن پاک کے اور آپ کو شہید کیا، ان کی بے حرمتی کی، اس کے بعد انہوں نے جلایا۔ وہاں کا امام مسجد جو تھا وہ چیختا رہا، چلاتا رہا کہ مسلمانوں کے جذبات کو اس طرح مجروح نہ کرو۔ نہ پولیس نے، نہ کسی ادارے نے، نہ حکومت نے اس کی بات سنی، کسی نے اس کی بات نہیں سنی، اور اس کو اس دندناتے ہوئے اس چوڑے چماڑ کو اس کو یہ اجازت دے دی کہ وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ ہم حکمرانوں سے یہ درخواست کرتے ہیں یا تو اچھے طریقے اس کا سد باب کیا جائے، یا جو اسلام کا جذبہ حقیقی طور پر اپنے دلوں کے اندر رکھنے والے مسلمان ہیں ان کو اس بات کی اجازت دی جائے، ان کو وہاں جانے دیا جائے۔ ہم اللہ کے فضل سے خود ہی دیکھ لیں گے، دیکھیں تو صحیح بھلا کس کی جرأت ہے کہ وہ اس طرح بات کرنا چھوڑ دیں اگر عمل چاہتے ہیں۔ کیوں؟ پوری دنیا میں عالمی دہشت گردی سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن پاک کی شان میں گستاخی کی جائے یا اللہ رسول کی شان میں گستاخی کی جائے۔ سب سے بڑی دہشت گردی یہ ہے، اس سے بڑی کوئی دہشت گردی نہیں ہو سکتی۔ ثابت کیا تم نے یہ گستاخی کر کے کہ تم سے بڑا دہشت گرد کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں پر تم صرف الزام تھوپتے ہو، اصل دہشت گرد تم ہی ہو اس زمانے کے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس کے حقوق کو دیکھو، اس کو پڑھو، قرآن پاک جس کے ساتھ تم گستاخی کرتے ہو اس کو پڑھ کے تو دیکھو۔ اگر یہ تمہاری بھی عزت کی بات نہ کرے تو پھر کہنا، اگر یہ تمہارے لیے بھی انصاف کی بات نہ کرے تو پھر کہنا، اگر تمہارے ملک کی بھی یہ جناب ترقی کی بات نہ کرے تو پھر کہنا۔ جب تم مطمئن ہو جاؤ قرآن پاک کے اصول پہ، دنیا گواہ ہے آج تک جس شخص نے قرآن پاک سے محبت کی ہے، جس نے اس کا مطالعہ کیا ہے، اس قرآن پاک نے اس کو اسلام سے نواز دیا۔ تم بھی پڑھ کے دیکھ لو، اگر یہ قرآن پاک نوازے تمہیں اسلام سے تو پھر تم خود بخود ہی ہٹ جاؤ گے اور سیدھی راہ کے تم بھی طالب بن جاؤ گے، اور اگر اس کے اندر کوئی کمزوری پاؤ تو پھر ہمیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو قرآن پاک کے حقوق ہیں اس کو صحیح پڑھنے کے، صحیح سمجھنے کے، صحیح عمل کرنے کے، ہر طریقے سے اس کی حفاظت کرنے کے، اللہ ہمیں بھی ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے حقوق ہیں اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کے، ہم اس کے مطابق، میں پہلے عرض کر رہا تھا، اس کے مطابق اپنے معاشرے کو سدھار لیں۔ یقین جانیں اس سے بڑا مضبوط پیغام اور کوئی نہیں جائے گا مغرب کو، ان کو پتہ چل جائے گا یہ لوگ بڑی محبت کرتے ہیں قرآن پاک سے۔